بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 5 میں فرمایا تھا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یہ کافر لوگ اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں، اور اب ہے وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ تو کافروں کا ایک شبہ وہ تھا کہ ہمارے دل بند ہے، اور کافروں کا ایک بیانیہ یہ، وہ بیانیہ بھی اعراض تھا اور یہ بیانیہ بھی ان کا اعراض ہے، اور حق سے اور قرآن سے اعراض۔ اسی سلسلے میں وقالو فی قلوبنا، وقالو قلوبنا فی اکنہ، اس کے بعد ایک تسلسل کلام کا تھا، تو یہ دوسرا شبہ ہے۔ اسی طرح قریبی آیات میں ہے کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا، ہم نے ان منکرین اور معرضین کے لیے کچھ شیاطین رکھے، کچھ ایسے ساتھی ہیں ان کے جو ہم نے ان پر مسلط کر دیے ہیں، اور انہوں نے ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے مزین کر دیا۔ تو اس آیت میں ہے کہ کافر لوگ قرآن مجید سے روکتے ہیں، اور یہ ان کی حرکت ہے کہ جو تباہی ہے، مگر ان کے قرآن نے ان کو یہ کام مزین کر دیا ہے، اور چونکہ وہ قرآن انہوں نے ان کے دلوں کے اندر شبہات ڈالے ہیں، تو وہ لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور کرو قرآن کے بیان کے دوران، اور غل مچاؤ، والغوا فیہ، والغوا فیہ لغا یلغا، لغیہ یلغا، باب سمعہ سے بھی ہے، باب فتح سے بھی، لغیہ یلغا یا لغا یلغا، یہ مجرد ہے۔ تو والغوا فی لغو سے
معنی یہ کہ دوران قرآن شور کرو تاکہ تمہاری آوازیں قرآن کی آواز پر اوپر ہوں، اونچی ہوں، اور لوگ قرآن نہ سنیں، قرآن مجید کی تلاوت نہ سنیں، معجزانہ کلمات نہ سنیں، قرآن کا بیان نہ سنیں۔ صرف الفاظ تو مقصد نہیں ہے نا، کلمات مقصد نہیں ہے، اس کے معانی وہ ان لوگوں کے دلوں میں اتر نہ جائیں۔ والغوا فیہ، یہ نہیں کہ صرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو شور کرو تاکہ لوگ تلاوت نہ سنیں، بلکہ مقصود یہ تھا ایسا شور کرو کہ لوگ اس کا مفہوم سمجھے ہی نہیں اور اس کی معجزانہ خوبی آشکارا نہ ہو، اور یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں گھر نہ کر جائے۔ یہ گویا کہ قرآن مجید کے مؤثر ہونے کی اور ایک معجز کلام ہونے کی گواہی کفار نے خود دی کہ والغوا فیہ، قرآن سننے نہ دینا، ورنہ قرآن سنیں گے تو عقیدہ صحیح ہوگا، قرآن سنیں گے تو پھر ان میں ایمان تازہ ہوگا، ایمانی جذبہ، دینی حمیت، وہ تو قرآن سے پیدا ہوگا، روحانیت اور نورانیت تو قرآن کی برکت سے ملے، اور جذبہ جہاد اور غلبہ دین کی فکر تو قرآن سے پیدا ہوگی، اور اتحاد امت تو قرآن سے ہوگا، اور ہم جواب تو قرآنی دلائل اور قرآنی معجزانہ کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام لا کر تو ہم کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ لہذا اول تو تم قرآن کو سنو ہی نہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، اور اگر وہ سنائے پھر بھی سنائے اور سننے کا موقع ہو، اور ایک داعی اور مدرس اپنا بیان جاری رکھے تو والغوا فیہ، اس میں لغو ڈال دو، اس میں شور کرو، اس پر طعن و تشنیع کرو، اس میں عیب ڈالو، عیب نکالو، اور لان تان والغوا فیہ کے زمرے میں داخل ہے۔ تو یہ ایک عمومی لفظ ہے والغوا فیہ، شور مچانا بھی ہے، اعتراض طعن و تشنیع بھی ہے۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو، شاید کہ تم غالب ہو جاؤ۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو، یہاں کیا ہے لا تسمعوا، قرآن مت سنو، اس میں ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو سنو، یہاں ہے والغوا فیہ، شور کرو، وہاں ہے وانصتوا، اور چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش رہو، یا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اور وہاں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ بالکل اس کے مقابل آیت ہے، مقابل مضمون۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس البتہ ہم چکھائیں گے
ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب سخت. یہ مانعین قرآن اور معرضین قرآن کے لیے وعید شدید ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم ایسے لوگوں کو سخت عذاب چکائیں گے. یہ جو چکائیں گے کا لفظ ہے اس میں مقصد تاکید اور مبالغہ ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْقَلِيلُ مِنْهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَكَيْفَ يَكُونُ حَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ. ذوق تو کہتے ہیں چکنے کو، وہ تھوڑا ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا چکنا ہی عذاب شدید ہے تو وہ کثیر کتنا ہوگا. تو فَلَنُذِيقَنَّ، ہم صرف عذاب دیں گے نہیں، عذاب چکائیں گے. یہ شدت ہے کلام کے اندر، مبالغہ اور تاکید. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو أَسْوَأَ الَّذِي، ان کے ان برے اعمال، ان کے ان برا کرتوتوں کے، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، جو کرتوت ان کے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے، جو ان کے حرکات تھی، اس کے بدلے میں ہم ان کو سزا دیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، أَسْوَأَ الَّذِي مانا أَسْوَأَ الْأَعْمَالِ الشِّرْك، ان کے اعمال میں بدترین عمل کی ہم جزا دیں گے، اور بدترین عمل شرک ہے. یا ان کے برے اعمال، فقال الاکثرون المراد جزاء سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال کا ہم بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے برے اعمال کا جو وہ کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. النار، جو کہ آگ ہے. یہ النارو، یہ جزاؤ سے بدل ہے. یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. آگ یعنی النار جزا، بدل ہے جزاؤ سے. اور یا النارو مستقل جملہ ہو تو معنی ہے ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ هِيَ النَّارُ، جو کہ آگ ہے. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے فیہا، جہنم میں، دار الخلد، ہمیشہ کا گھر ہے. جہنم دار الخلد ہے، اور ان کے لیے اس جہنم میں دار الخلد ہے. یہ جو فیہا کا لفظ ہے یہ دوبارہ لا کر، یعنی آگ تو خود دار الخلد ہے، لیکن یہ آگ ان کے لیے آگ میں دار الخلد ہے. آگ تو خود دار الخلد ہے، لیکن اس دار الخلد میں آگ ہے اور آگ میں دار الخلد ہے. یہ مزید کیا ہے؟ مبالغہ، یہ بتانے کے لیے کہ وہ آگ کے خوب اندر گھسے اور ڈبوئے گئے ہوں گے. یہ جو فی ہے یہ ڈبونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو انغماس کہتے ہیں. الماء فی الکوز، پانی کوزے کے اندر ہے. یہ لوگ جہنم میں، جہنم کے اندر ہوں گے. یہ فیہا میں مبالغہ مقصد.
جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، بدلہ ہے بسبب ان اعمال کے، بسبب اس کے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قصور کیا تھا؟ قرآن مت سنو، قرآن کے دوران شور کرو، قرآن میں رکاوٹ بنو، قرآن کے بیان میں رکاوٹ بنو۔ اور مقصد کیا تھا؟ قرآن پر غالب آنا اور اہل قرآن پر غالب آنا، اپنی آوازوں کو اس پر بلند کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، یہ کافر ہے، الذین کفروا، ان کے لیے برا بدلہ ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور جہنم میں دار الخلد ہے، اور جزا ہے بسبب ان کے جحود کے، کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جحود اس کا معنی ہے کوئی انکار کرے باوجود اس کے کہ جانتے ہوئے پھر بھی کہے میں نہیں مانتا، بوجہ ضد حسد کے کھلم کھلا انکار کرے۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں روکتے ہیں کہ لا تسمعوا والغوا فیہ، یہ جحود ہے۔ تو یہ انکار اور حسد اور ڈھیٹ پن کی وجہ سے جو انکار ہوتا ہے اور جانتے ہوئے جو انکار ہوتا ہے وہ جحود ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب، ارنا الذین، دکھا ہمیں وہ لوگ، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، جن و انس میں سے، نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو کر دیں اپنی قدموں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہو جائے وہ نچلوں میں سے۔ کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، جن لوگوں نے جنوں انس نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو ہمارے حوالہ کر دیں تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں اور وہ ذلیلوں میں سے ہو جائے کہ انہوں نے آخر ہمیں کیوں گمراہ کیا، ہمیں گمراہی کا راستہ کیوں دکھایا، ہمارے لیے گمراہی کے لیڈر کیوں بنے، ہمیں شرک اور کفر کا راستہ کیوں دکھایا۔ آج ہم اپنے دل کا بڑھاس نکالنے کے لیے ہم چاہتے ہیں، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے دشمن تھے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی تخویف اخروی ہی ہے۔ تو پہلا مضمون تھا کہ یہ جہنم بدلہ ہے، تو وہ ایک عذاب تھا، اس عذاب میں شدت اس قدر ہے کہ وہ افسوس بھی کریں گے، اور وہ اس طرح کہ ان کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنے ان گمراہ لیڈروں کو خود ہی کچل ڈالے۔ اس کے نتیجے میں ان سے یہی کہا جائے گا کہ عذاب تمہارے لیے اتنا ہی ہے جتنا ان کو ہے، دگنا عذاب ان کو بھی ہے لیکن دگنا تمہیں بھی ہے۔ انہوں نے تو تمہیں گمراہ کیا لیکن تم نے بھی تو ان کی گمراہی کی پیروی کی۔
وہ بھی گمراہ، تم بھی گمراہ، انہوں نے گمراہ کیا، تم نے گمراہوں کی پیروی کی، تو دو جرم ان کے، دو تمہارے، جو تمہارے لیے بھی دگنا عذاب اور دگنی سزا ہے۔ یہ جواب قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں موجود ہے، جیسے سورۃ الصاد میں گزرا ہے۔ وقال الذین کفروا، پہلے تو کیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، دنیا میں تو کہتے تھے قرآن مت سنو، لیکن جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وقال الذین کفروا، اب یہ لوگ ہی کہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کافر لوگ جو آج تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن مت سنو، ان کی یہ بات مت مانو، ورنہ تم خود ان کی بات مان کر کل کو تم کہو گے کہ ان کو عذاب دگنا کر دو۔ اور یہ کافر جو منع کرنے والے ہیں یہ جہنم میں ان کے ساتھ داخل ہوں اور وہاں ذلیلوں میں سے ہوں۔ اور اس سے بھی مضمون پیچھے جائیں تو وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا، ان کے لیے برے ساتھی ہیں جو ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں۔ اب قیامت میں کیا ہوگا، پھر جہنم میں کیا ہوگا، وہی اپنے ان قرناء سے براءت کا اظہار کریں۔ تو وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاء سے بھی اس کا تعلق ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے بھی تعلق ہے، اور جہنم کی آگ سے بھی تعلق ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں جو یہ تسلسل اور نظم قرآنی ہے، اس سے آیات سمجھ میں بھی آتی ہے اور قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم کا حسن ہے۔ نجعلہ ارنا الذین، ایک تو ربنا ارنا الذین، یہ ان کی صرف آرزو ہی ہوگی، تمنا اور ارمان ہوگا لیکن پورا نہیں ہوگا۔ ارنا الذین، ہمیں وہ لوگ دکھا، یعنی ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دکھا کا مقصد کیا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اللذین، یہ اس میں موصول تثنیہ ہے، من الجن والانس، چونکہ جن و انس دو ہے، دو قسم کے جنس ہیں تو دو اجناس، اس کے لیے اللذین، ہمیں وہ دونوں دکھاؤ، جن بھی اور انس۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے والے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے اور دماغ میں شبہات ڈالنے والے جن و انس دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے مل ڈالیں، نجعلہما ہم کر دیں یا مل ڈالیں اور رون ڈالیں۔ لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ ہو جائے ذلیلوں میں سے۔ دنیا میں بھی تو ہم ان کے انڈر تھے، ہم ان کے ماتحت تھے، ہم ان کے پیروکار تھے، تو آج ہم ان کو اپنا پیروکار یوں بنانا چاہتے ہیں کہ ہم پاؤں تلے رونا چاہتے ہیں۔ من الاسفلین من الازلین، اسفلین مانا نچلوں میں سے کر دیں یعنی ذلیلوں میں سے کر دیں، اور نچلوں میں سے کر دے کہ وہ جہنم کے اندر
ہم سے بھی نچلے طبقے میں ہو، اور درک الاسفل اور نچلا درجہ وہ ظاہر ہے کہ آگ ہے، من الاسفلین فی النار وهو الدرک الاسفل، تفسیر قرطبی۔ جنوں سے برا شیطان ہے؟ شیطان خود دو قسم پر ہے، انسانی شیطان من الجنت والناس، انسانی شیطان بھی ہے اور جنی شیطان بھی ہے۔ شیطان جنوں میں سے ہے، جن تو ایک جنس ہے اور انسان ایک جنس ہے، جن آگ سے پیدا ہوئے اور انسان مٹی سے پیدا ہوئے اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ ان جنوں کا ایک بڑا تھا جس کو کہتے تھے جان، اور انسانوں کا جو سب سے بڑا حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسل اور جان سے جنوں کی نسل۔ پھر انہی میں سے ابلیس تھا جو شیطان تھا، وہ جان کی ہی نسل اور جنس میں سے تھا۔ پھر اسی جنس میں سے شیطان کے پیروی کرنے والے پھر ان کے اپنے جنس میں سے جن بھی ہوئے اور انس بھی ہوئے، تو شیطان انسی بھی ہوئے اور شیطان جنی بھی ہوئے۔ تو ان کا جو جد امجد ہے وہ ابلیس ہے، وہ تو جنوں میں سے تھا، مگر انہی جنوں کے پیروی کرنے والے وہ شیطان تھا، وہ بڑا شیطان تھا۔ پھر پیروی کرنے والے انسان، ان کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ ویسے اپنے لغوی معنی کے اندر تو شیطان کا لفظ شاط یشوط کا معنی آگ ہوتا ہے، تو غالب استعمال تو اس کا جنوں کے لیے ہی ہے، مگر انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اور عربیت میں تو شیطان سانپوں کو بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الصافات میں گزرا ہے، رؤوس الشیاطین۔ اور شطنہ کا معنی ہے دور ہونا، شطنہ، تو شطنہ یعنی بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان آیات میں منکرین اور معرضین قرآن کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، قرآن ماننے والے لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور وعید کے بعد یہ وعدے کا ذکر ہے۔ اور وَهَذَا ترتیب لطیف مدار کل القرآن علیہ، تفسیر کبیر۔ یہ ایک لطیف ترتیب ہے، قرآن مجید کا پورا مدار اسی پر ہے کہ تخویف اور ڈراوے کی آیات اور مضامین کے بعد خوشخبری اور بشارت کی آیات ذکر ہوتی ہے۔ تو جب وعید منکرین قرآن کے لیے ذکر ہوا تو اب مومنین کے لیے بشارتوں کا ذکر ہے۔ کفار کی بدحالی ذکر کی گئی، مولانا تھانوی نے ربط یوں بیان کیا ہے، ان کا انداز بھی یہی ہے لیکن الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے کفار کی بدحالی اور بدمعالی ذکر کی گئی کہ حال بھی بد ہوگا، انجام بھی بد ہوگا، ان کی صفات بھی بد ہے اور انجام بھی بد ہے۔ تو اب مومنین کا حسن حال و معال ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا حال بڑا عمدہ ہے
اور ان کا انجام بھی بڑا اچھا ہے۔ اور پھر آگے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا میں یوں ہوگا کہ اب حسن قول کا ذکر ہے، حسن حال و معال کے بعد حسن اقوال کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ قرآن سن کر سیکھا تھا کہ ربنا اللہ۔ کافروں نے تو کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، مگر انہوں نے تو قرآن سنا اور سیکھا تو عقیدہ بن گیا ربنا اللہ۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس توحید پر ڈٹ گئے، ڈٹے رہے۔ استقامت کیا ہے؟ ایک جگہ ڈٹنا، جمنا، کہ اس میں کوئی افراط و تفریط نہ ہو۔ دو باتیں ہیں، ایک چیز پر مستمر رہنا، جمنا، ڈٹنا، اور دو اس کا معتدل ہو کہ وہ دائیں بائیں نہ ہو۔ تو ثم استقاموا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر یوں مروی ہے، ثم استقاموا یعنی لم یلتفتوا الی الہ غیرہ، کسی اور الہ کی طرف التفات کیا ہی نہیں، بلکہ ربنا اللہ کہہ کر اسی پر ڈٹے رہے، کہیں اور دائیں بائیں دوسرے الہ کی طرف نہیں گئے۔ تو یہ توحید پر ڈٹنا ہے کہ ربنا اللہ کہا اور پھر غیروں کو پوچھنا شروع کر دی، تو استقامت تو نہ ہوا، تو ڈٹنا تو نہ ہوا۔ یہ ربنا اللہ کہنا ان کا غلطی سے نہ ہو۔ ثم استقاموا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر مروی ہے، ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعالب، یعنی اللہ کے اوامر و نواہی پر ڈٹ جائے اور گیدڑوں کی طرح دائیں بائیں نہ جائے۔ یعنی حضرت عمر نے اس کا معنی یہ کیا کہ ربنا اللہ کہا تو پھر عملی زندگی میں اظہار بھی اسی امر و نہی میں اللہ کے حکم کا ہو، پیروی بھی پھر وہی، گویا استقامت ان کے نزدیک ایک عمل ہو گیا کہ ڈٹنا یہ ہے کہ ربنا اللہ عقیدہ ہے، پھر اسی عقیدے میں جو یقین کی کیفیت ہے وہ ایسی پختہ ہے کہ دائیں بائیں نہیں ہے، پھر عمل میں اس کا اظہار ہے کہ اللہ ہی کا آپ کے امر و نہی پہ جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تفسیر مروی ہے، اخلصوا فی العمل ثم استقاموا، یعنی پھر عمل میں اخلاص، تو یہاں اخلاص اور عمل دونوں باتیں جمع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اد الفرائض، پھر استقامت کی یعنی فرائض ادا کر دیے۔ تو استقامت کسے کہتے ہیں کہ افراط تفریط بھی نہ ہو، عمل ہو اور موت تک ہو، یہ استقامت ہے۔ اس لیے امام راضی نے لکھا ہے کہ فی الاستقامت قولان، استقامت کی تفسیر میں دو قول ہیں، الاستقامت فی الدین والتوحید والمعرفت، ایک استقامت ہے دین، توحید اور معرفت میں، اور دوسرا کہ الاستقامت فی الاعمال الصالحہ، استقامت ہے اعمال صالحہ۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے۔ یہ تتنزل کا لفظ ہے،
استقاموا تتنزل، استقاموا میں باب استفعال، الف سین تو برائے طلب ہوتا ہے، اور تتنزل باب تفعل۔ استقاموا میں یہ ہے کہ وہ استقامت طلب کرتے رہتے ہیں، صرف ڈٹی نہیں گئے بلکہ ڈٹنے میں مزید بڑھتے ہی کی کوشش کرتے ہیں، طلب رہتا ہے۔ اور تتنزل میں یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وقتاً فوقتاً نزول ہو رہا ہے، وہ استقامت چاہتے رہتے ہیں، اور اوپر سے تتنزل فرشتوں کا نزول وقتاً فوقتاً ہوگا، وہ وقتاً فوقتاً فرشتوں کا نزول خواب میں بھی ہوگا، اچھے الہامات میں بھی ہوگا، اور قبر میں بھی ہوگا، پھر حشر میں بھی ہوگا، پھر جنت میں بھی ہوگا، تو ہر جگہ فرشتوں کی معیت ہوگی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، اترتے ان پر فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ مت ڈرو اور غمگین مت ہونا۔ فرشتے یہ کہیں گے، یہ کہتے ہیں، جنت میں تو بالکل سامنے کہیں گے، عالم غیب میں تو سامنے کہہ دیں گے، دنیا میں بھی بعید نہیں ہے کہ سامنے آ کر کہہ دیں، نہیں تو دل میں جو الہامات خیر ہیں اس کے تھرو کہیں گے، خواب میں کہیں گے، اور انسانی شکل میں نیک لوگ آ کر تسلی دے کر کہیں گے کہ یہ جو تم نے استقامت دکھائی ہے رب اللہ پر، اور جو سیدھے راستے پر تم چلے ہو، ڈٹے ہو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو مت ڈرو اور غمگین مت ہونا۔ تمہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، مستقبل کا، آنے والے وقتوں میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، عذاب کا کوئی خوف نہیں، مصائب کا خوف نہیں، موت کا خوف نہیں، کئی چیزیں ہوں گی سب ملا دو، لیکن مستقبل سے متعلق جو بھی واقع نہ ہو وہ خوف ہے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین مت ہونا، اگر تم مر بھی گئے پچھلے دنیا پر غمگین مت ہونا، اولاد اور جو لوگ بچھڑ گئے ان پر بھی غمگین مت ہونا، آگے تمہارے لیے زندگی سکون و اطمینان والی ہے، اور جنت میں بھی پچھلے دنیا کے حالات پر غمگین مت ہونا۔ تو جو ماضی ہے اس پہ غمگین مت ہو، جو مستقبل ہے اس پہ خوف مت کھا۔ تو مستقبل قریب ہوتا ہے بنسبت ماضی کے، ماضی تو بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تخافوا کو مقدم کر رکھا ہے لا تحزنوا، کہ وہ قریب ہے، ولا تحزنوا تو بعید ہو، جانے والا دن آنے والے سال سے بھی دور ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، اور خوش رہو اس جنت پر، اور خوش رہو، خوش ہو جاؤ اس جنت پر کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ پھر کیا ہوگی؟ خبر۔ تو تکلیف دور کرنا اور نفع حاصل کرنا۔ تو فرشتے کہیں گے تکلیف کوئی نہیں، مضرت کوئی نہیں، لا تخافوا لا تحزنوا، اور نفع یہ کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ امام راضی نے کہا ہے بشارت کہتے ہیں پہلی خبر کو، خوشخبری، جب کسی کو نہیں معلوم آ کر کوئی خبر دے تو خوشخبری ہے۔
کہتے ہیں مومنین کو تو پتہ تھا کہ جنت ملے گی، خبر دے دی گئی تھی، اب دوبارہ فرشتے ان کو کہتے ہیں تو یہ تو بشارت نہیں ہوئی، یہ تو خبر ہوئی، اخبار اس کو کہتے ہیں۔ مگر مومنین کو یہ پتا تھا کہ مومن کے لیے جنت ہے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب خصوصی طور پر تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا تمہارے لیے جنت ہے۔ اب یہ چونکہ خصوصی ہو گیا تو اس کو اگرچہ یہ اخبار ہے، خبر ثانی ہے، اور خبر ہے، بشارت تو پہلی خبر ہو گئی، مگر اس کو بھی بشارت کہہ دیا کہ یہ بہت عظیم ہے کہ تمہیں خاص طور پر اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم سے وعدہ تھا اس جنت پہ خوش ہو۔ تو موت اور مختلف قسم کے اسفار اور انتقالات، من الدنیا الی البرزخ الی القبر والحشر والنشر، یہ جو انتقالات ہیں، انتقال ہو رہا ہے، یہ سفر ہے۔ اس سفر کی مشکلات کچھ نہ کچھ ہوتی تو ہیں، مگر لوگ بہت سے اسفار کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ تو تم اس سفر اور سفر آخرت پر خوش ہو جاؤ کہ تمہارا یہ سفر بڑا ہی نورانی اور روحانی اور نعمتوں سے پر ہے۔ واہ